أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں نے امسال 21 اپریل 2017 کو خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم میں سچے مرسل اور مامورین من اللہ کی نشانیاں یا معیار کیا ہیں۔ اب تک خاکسار قرآن کریم کے پیش کردہ 5 قسم کے معیاروں کا ذکر کر چکا ہے۔ درمیان میں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ یہ سلسلہ روک کر پھر میں نے اپنے خطبات کا رخ ماہ رمضان کی طرف موڑ دیا۔ ماہ رمضان کے بعد اب میں دوبارہ اسی سلسلہ کی طرف آ رہا ہوں تب باقی ماندہ قرآن کریم کے پیش کردہ معیاروں کا بھی ذکر کر دوں۔ نئے چھٹے معیار کے متعلق کچھ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ میں گزشتہ بیان کیے گئے 5 معیاروں کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا پہلا معیار یہ ہے کہ مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم یا اس کی جماعت مکمل طور پر گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے انہی میں سے اپنا ایک مرسل کھڑا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے معود مسلح، سب سے بڑے مجدد یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ کا مرسل گمراہ قوم یا گمراہ جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو مرسل کی بعثت کے بعد اس قوم میں، اس جماعت میں، اس گروہ میں 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ مرسل کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں اس کی صداقت پا کر تو ان کا گروہ قلیل ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ گروہ جو ہوتا ہے حزب اللہ ہوتا ہے، اللہ کا گروہ ہوتا ہے، قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور جو مخالفین ہوتے ہیں مرسل کو ریجیکٹ کرنے والے، اس کی مخالفت اور اس کا بائیکاٹ کرنے والے، اخراج کرنے والے، تو وہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی 90% قوم انہی پر منحصر ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے حزب الشیطان، یعنی شیطان کا یہ گروہ ہوتا ہے۔ مرسل کا گروہ اللہ کا گروہ ہوتا ہے، لیکن یہ مخالفین جو ہوتے ہیں یہ شیطان کا گروہ ہوتے ہیں۔ اور پھر مرسل کی بعثت کے بعد پھر ایک لڑائی اور ایک جنگ شروع ہو جائے گی،
ہو جاتی ہے حق اور سچ کے لیے، تو پھر شیطانی گروہ جو ہوتا ہے اپنے دنیا کے ہر ہتھ کنڈے اس کو ناکام کرنے کے لیے سچائی کو جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اخراج کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی سے مقاطعہ کر دیتے ہیں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا، تو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو حق ظاہر ہوا ہے ان کے نظر میں تو نعوذ باللہ من ذالک کو جھوٹ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ ایک صدق کو ظاہر کرتا ہے اپنے معمور کے رنگ میں، تو وہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر بہرحال آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصل کو فتح مکہ کی طرح کامیابیاں بخش دیتا ہے، لیکن بعض اوقات سچے مرسلین جو ہوتے ہیں ابتلاؤں میں اپنی زندگی ان کی گزرتی ہے، جیسے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے آخر پہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا دوسرا معیار یہ ہے کہ مرسلوں سے ہمیشہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا تمسخر ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا، کوئی مرسل نہیں آتا، مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا تیسرا معیار یہ ہے کہ مرسلوں پر بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے سچائی کی اور سچے مرسل کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، اپنے بنائے ہوئے کو لوگ بخوشی قبول کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے بنائے ہوئے یا خدا کے بھیجے ہوں کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ کیوں نہیں قبول کرتی خدا کے بھیجے ہوئے کو؟ کیونکہ وہ دنیا میں سے نہیں ہوتے، خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو قبول نہیں وہ کرتے۔ ہاں، اپنا بنایا ہوا فوراً قبول کر لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ چوتھا جو معیار قرآن کریم پیش کرتا ہے، قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا چوتھا معیار یہ ہے کہ سچا مامور من اللہ نہ صرف اپنے سے پہلے مامورین کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان پر نازل ہونے والے الہامی کلام کی بھی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ توریت اور انجیل وغیرہ کتابوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ توریت میں اور انجیل میں ایک موعود نبی، ایک مسیح موسیٰ علیہ السلام جو دنیا کا سردار ہوگا، اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ نے پیشگوئی کی ہوئی تھی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ہے وہ جس کی یہ کلام جو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی پیشگوئیاں موجود ہیں تمہاری توریت اور تمہاری انجیل میں۔ تو یہ سب پیشگوئیاں جو تھیں، یہ ساری پیشگوئیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں۔ سامعین کرام، مرسلین کی پہچان کا پانچواں قرآنی معیار یہ ہے کہ وہ یعنی مرسلین خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ لوگ کسی سے یعنی غیر اللہ سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کے وجود میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا غیر اللہ کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرسل جو ہوتا ہے اگر وہ دلیر ہوتا ہے تو اس کی دلیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیوں دلیر ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کھڑا کرنے پر وہ کھڑا ہوتے ہیں، یعنی سچے جو مرسلین ہوتے ہیں، مامورین ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کھڑے کرنے پر وہ کھڑے ہوتے ہیں،
ان کو یقین ہوتا ہے، حق یقین ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے کھڑا کیا، ہم تو خود تو کھڑے نہیں ہوئے. یہ ایک وجہ اور ایک دلیل ہے ان کی دلیر ہونے کی کہ ہم تو آپ تو خود ہی کھڑے نہیں ہو رہے، ہمیں تو اللہ کھڑا کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سچائی کے دلائل بخش دیتا ہے، اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح سچے ہیں، ان کی سچائی کا یہ جو عرفان ہوتا ہے انہیں وہ دلیر بنا دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ دلیر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا بھی خوف نہیں ان کے دلوں میں ہوتا. قرآن کریم نے ماموروں اور مرسلوں کی سچائی کے یہ جو 5 معیار بیان فرمائے ہوئے ہیں، میں گزشتہ خطبات جمعہ میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. آج میں قرآن کریم کے پیش کردہ 6 معیار کا ذکر کرتا ہوں. مرسلین یا مامورین یا راست بازوں کی پہچان کا 6 معیار یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں فساد عالم کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ میں فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے. شرک اور بت پرستی کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پیدا ہو گئی ہے یا خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیات نمبر 42 اور 43 میں فرماتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں، یعنی باز آ جائیں یا رجوع کر لیں. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، تو کہہ دے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، سیر و سیاحت کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا تھا. ان میں سے اکثر مشرک تھے. قرآن کریم کے مطابق سامعین کرام، مامور اور مرسل کی بعثت سے پہلے دنیا میں فسادات کا پیدا ہونا ضروری ہے، یا میں کہوں گا کہ فتنہ و فساد کی انتہا مرسلوں کی بعثت کا موجب ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. جو ہدایت پا جائے پس یقیناً وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا.
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کے بھیجنے سے پہلے کسی قوم کو، خواہ وہ کتنی بھی گمراہ ہو چکی ہو، اس پر عذاب نازل نہیں کیا کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پہلے مرسل کو بھیجتا ہے دلائل دے کر، اور مرسل قوم میں مبعوث ہو کر قوم کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرتا ہے کہ اے لوگو، یہ تمہاری غلطیاں ہیں، تم گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ کوئی سچائی نہیں ہے جن پر تم چل رہے ہو، نہ یہ سیدھے راستہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ وہ ان کو کھول کھول کر بتاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو لوگ تقوی شعار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان کی تو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ تو مرسل کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی مرسل غریب ہے، امیر ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی غریب مسکین ہے، یہ معاملہ ان کے آگے نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سچا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ تو اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اور اس کی دامن پکڑ کر اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اکثریت جو ہوتی ہے وہ دنیا دار ہوتی ہے، مذہب ایک دنیا بن چکا ہوتا ہے، وہ پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے خلیفے ہوتے ہیں، نام نیاد بلائے دمشق ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے، ان کے پیچھے چڑھتے ہیں، اپنی دنیا بچاتے ہیں، تکالیف سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر، سچ کی خاطر وہ ایک کانٹے جتنا بھی دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ لوگ ہوتے ہیں جن پر پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کیا کرتا ہے، اللہ ان پہ پکڑتا ہے اور پیس دیتا ہے، اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور بتایا ہے کہ پہلے میں نے ان کو قوموں کو سمجھایا، اپنے مرسل بھیجے ان میں، لیکن چند کے سوا، قلیل مومنوں کے سوا کسی کے کان پر جوں بھی نہ رنگی۔ پھر میں نے ان کو پکڑا، کسی کو زلزلے میں مبتلا کر دیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کے لیے اللہ نے بہت بڑا سیلاب پیدا کر دیا، پانی پیدا کر دیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ تو قسم قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھر سزائیں دی مکذبوں کو اور منکرین کو۔ سامعین کرام، اس وقت عالمی حالات پر غور فرمائیں۔ عالم اسلام کو دیکھیں کہ 57 مسلمان ملکوں کی غربت اور عزت کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، کیا اس سے پہلے بھی کبھی مسلمانوں کی اس قدر ناگفتہ بے حالت ہوئی تھی؟ غربت، افلاس اور لڑائیوں نے بنی نوع انسان کو بے حال کر دیا ہوا ہے۔ اس صدی ہجری کے آغاز سے ہی زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک دن میں 3 زلزلے بھی آ رہے ہیں۔ کیا آج خشکی اور سمندروں میں انسانوں کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو تہہ تیغ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ زمین اپنے باسیوں کی بد عملیوں کی وجہ سے ناراض ہو گئی ہے؟ 9/11 کے بعد دجال موعود کے خروج میں اب کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کیا مسلمان ملکوں پر قیامت نہیں ڈھائی ہوئی؟ عالم اسلام میں بددیانتی، بد کرداری اور غربت کا حال دیکھو کہ انسان انسانوں کو کھا رہے ہیں۔ موجودہ دور سے پہلے اس زمین پر ایسے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے کہ انسانوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے اپنی ماؤں اور بیٹیوں سے زنا کیا ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بہت بدکار قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بدکاریوں کی سزا دینے کے لیے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ لیکن آپ نے سامعین کرام انسانی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں پڑھا اور ایسا سنا نہیں ہوگا کہ اب سے پہلے کسی وقت ہماری زمین پر ایسا برا وقت بھی آیا ہو کہ زندہ انسانوں نے مردہ خواتین کو قبروں سے نکال کر ان سے بدکاری کی ہو۔ غیر مسلمانوں سے نہیں
بلکہ مسلمانوں کی بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ آج زمین ان کے ہاتھوں سے سرز ہوتے ہوئے ایسے مکروہ نظارے دیکھ رہی ہے۔ کیا کبھی پہلے بھی بنی انسان کی ایسی دگرگوں حالت تھی؟ خشکی اور تری پر انسان کہلوانے والی مخلوق کی یہ بدکاریاں، یہ بد عملیاں اور یہ فسادات کیا کسی مرسل کے ظہور کی خبر نہیں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں، فرقہ پرستی اور ہر گروہ کا اپنے اپنے رنگ میں اسلام کو نافذ کرنے کی تگ و دو کیا کسی مسلح اور کسی مجدد کے ظہور کی خبر نہیں دیتی؟ 15ویں صدی کے سر پر کیا یہ مسلح، یہ مجدد حتبانی جماعت علیہ السلام کو بشارت دیے گئے موعظ ذکی غلام مسیح الزماں کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خاکسار کا دعویٰ کیا قرآن کریم کے فرمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر نہیں ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اکثر میں اپنے مضامین میں یا خطبات میں حضرت بانی جماعت صاحب کا ایک شعر ہے، اس کا یہ آدھا فقرہ ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ بعض محمودی قبرستان کے نتھو پھتو حضور صاحب کے اس مصرع کو پڑھنے سے بھی، میرے پڑھنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جمبا صاحب بار بار یہ پڑھتا ہے۔ میں تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ جو موعود عذاب ہے، جو سزا ہے تم پر نازل ہونے والی، اس سے پہلے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے یہ مصرع پڑھتا ہوں۔ لیکن میرا یہ مصرع حضور صاحب کا مصرع ہے، میں کسی مودودی کا مصرع نہیں پڑھتا یا کسی مخالف کا نہیں پڑھتا، مرزا غلام صاحب کا میں مصرع پڑھتا ہوں۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو یہ میرا مصرع پڑھنا بھی تکلیف دیتا ہے۔ تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم سوچو تو تب جب تمہارے پاس کوئی سوچ ہو۔ تمہارے دماغ تو مفلوج کر دیے گئے ہیں، تمہاری سوچوں کو ہی مسلوب اور مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اب تم کیا سوچو گے؟ تو بہر میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے چلا جا رہا ہوں۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ سامعین کرام، اب میں ایک اور مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کسی احمدی نے مرزا مسرور احمد کو خط لکھ کر میرے دعویٰ کے متعلق پوچھا۔ مرزا مسرور احمد صاحب نے اسے جواباً لکھا تھا اپنے سائن اور مہر کے ساتھ کہ جمبا صاحب نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میں نعوذ باللہ من ذالک میں خود پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جمبا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میں نعوذ باللہ من ذالک اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی جھوٹ پر قائم ہوں۔ میں صادق ہوں اور سچا ہوں اور صدق تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن بہر مسرور صاحب اپنی نام نہاد لنگڑی لولی خلافت جو بلاد مشک وہ خلافت بنا کے بیٹھا ہو، اس کو بچانے کے لیے یہ لوگوں کو جھوٹے اس قسم کے میرے متعلق یہ بیان دیتا پھر رہا ہے۔ لیکن یہ باتیں اب آن دی ریکارڈ ہیں، اس سے مرزا مسرور صاحب بھاگ نہیں سکتا۔ میں نے سامعین کرام اپنے خطبہ عید میں بھی تھوڑا سا اس کے متعلق ذکر کیا تھا۔ آج میں اس کے متعلق کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ یاد رکھیں کہ مرزا مسرور احمد پر فرض ہے، اگر وہ لوگوں کو میرے متعلق بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جمبا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، تو مرزا مسرور احمد پر فرض ہے کہ وہ میرا جھوٹ مجھے کھول کر بتائے۔ اسی طرح جس طرح میں نے خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعوے کا پول کھول کے خلیفہ مرزا طاہر کے آگے، مرزا مسرور کے آگے، ان قادیانی مولویوں کے آگے، پوری جماعت کے آگے کھول کر رکھ دیا ہے دلائل کے ساتھ۔ اگر میں نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو مرزا مسرور پر فرض ہے کہ میرا جھوٹ اسی طرح مجھے کھول کر بتا دے، اور پھر اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی سرخ رو ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود جو تھا اس کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اور یہ ثبوت میں نے قرآن کریم اور محمدی مریم کے مبشر الہامی بشارتیں جو ہیں ان کی روشنی میں، ان کے ذریعے خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔
اور میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم بھی ہمیں خبر دیتا ہے. جب ہم محمدی مریم مرزا غلام احمد اسام کے الہامی بشارتیں جو ہیں 13، جب ہم ان کو قرآن کریم پر عرض کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ ذکی غلام، یہ مسیح مبارک احمد، میں نے اپنے جو مسیح موعود تھا مرزا غلام احمد اسام، اس کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا دیے ہی نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اے مرزا مسرور احمد، میں تجھ پر اور تمہارے مولویوں پر، تمہاری جماعت پر، آپ کے نانا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جھوٹے دعوے کا پول قرآن کریم اور مرزا صاحب کے الہامی بشارتی تھی، اس کے ذریعے کھول کر کھڑا ہوا ہوں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں، جب وہ میرے دعوے کے متعلق پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کہتے ہیں اپنے سائن اور سٹمپ کے ساتھ کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا آپ پر فرض نہیں ہے کہ تم میرا جھوٹ مجھ پر اسی طرح کھول کر دکھا دو؟ قرآن کریم کے ذریعے، مرزا صاحب وسلم کے الہامی کلام کے ذریعے، مرزا صاحب وسلم کی تحریروں کے ذریعے، جس طرح میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعوے مسلمت کو جھوٹا ثابت کر کے آپ کے آگے رکھ دیا ہے. آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے مرنا ہے. میں نے بھی اپنے وقت پر آگے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ جو میرے دعوے ہیں، میں اس کا جواب دہ ہونا ہے، وہاں پر جواب دہی دینی ہے میں نے. اگر نعوذ باللہ من ذالک میں اپنے پاس سے یہ جھوٹ کرتا پھر رہا ہوں تو آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پھر میں اس کا جواب دے ہوں گا، مجھ سے اللہ پوچھے گا. لیکن اگر میں صادق ہوں، یقیناً میں صادق ہوں، خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو یہ جو تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو 4 دن کی زندگی کے لیے، 4 دن کی آپ پھر رہے ہیں اس دنیا میں، تو آپ یاد رکھیں کہ خدا کے حضور جب آپ کو بلایا جائے گا، میں بھی کھڑا ہوں گا وہاں پہ، مرزا طاہر بھی بلایا جائے گا. اس سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے، عبدالغفار جمبا نے اپریل کے شروع 1993 میں اپنا نقطہ نظر آپ کے آگے رکھ دیا تھا، اور پھر فروری 1997 میں اپنے نقطہ نظر کو، اپنے دعوے کو کھول کر آپ کو بتا دیا تھا. آپ نے 10 سال تک عبدالغفار جمبا کا دعویٰ پڑھنے اور سننے کے بعد کیوں چھپائے رکھا؟ وہ جواب دیں گے وہاں پہ یہ کام انہوں نے کیوں کیا. اس کے بعد مرزا مسرور صاحب، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ عبدالغفار جمبا نے اپنا دعویٰ پبلک میں آن کیا ہوا ہے. آپ کے خلیفہ بنتے ہی 12 دسمبر 2003 میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ عبدالغفار جمبا نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو آپ عبدالغفار جمبا تو میدان میں کھڑے ہو کر آپ کو بار بار بلا رہا تھا کہ میرا جھوٹ مجھے کھول کر بتا دو تاکہ میں توبہ کر لوں اور سیدھے راستے کی طرف اپنا چلنا شروع کر دوں. آپ نے عبدالغفار جمبا کو، اگر وہ جھوٹا تھا تیرے علم میں، تیرے ذہن میں، تو آپ نے عبدالغفار جمبا کا جھوٹ کیوں نہیں کھول کر بتایا اس کو؟ جس طرح عبدالغفار جمبا نے تیرے نانے کو، دعویٰ مسلم موعود کو قطعی طور پر قرآن کریم اور محمدی مریم کے مبشر الہامی کلام کے ذریعے جھوٹا ثابت کر کے تیرے آگے رکھ دیا تھا؟ تو نے کیوں نہیں کام یہ کیا؟ بہرحال آپ کو وہاں پر جواب دینا پڑے گا. اور پھر جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کہوں گا کافی ہے سوچنے کو، اگر اہل کوئی ہے. خاکسار اپنے تمام احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یا حضرت مرزا غلام احمد اسام کی ضروریت یا آپ کی روحانی اولاد سے کہتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے مورخہ 14 مارچ 1914 کو جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا تھا، اور پھر احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر نسل در نسل اپنی خاندانی گدی کا سلسلہ خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر شروع کر رکھا ہے. یہ سب دجل اور جھوٹ ہے ان لوگوں کا. ہسٹوریکلی یہ ایسا دجل ہے کہ مذہبی تاریخ میں آپ ایسا نہیں ملے گا دجل. آپ یاد رکھیں کہ ان کی خاندانی گدی نہ خلافت ہے اور نہ ہی قدرت ثانیہ، بلکہ یہ وہ بلائے دمشق ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو آپ کے 9 اپریل 1907 کے الہام میں خبر دی ہوئی ہے. تذکرہ صفحہ 603 آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ الہام وہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا بلائے دمشق. یہی وہ بلائے دمشق ہے جو 1914 سے آج تک تمہارے گلے پڑی ہوئی ہے. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس محمودی نظام میں تم 100 سال سے نسل در نسل کیڑے مکوڑوں
اور غلاموں کی سی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزادی کے لیے، تمہاری رستگاری کے لیے تمہیں میں سے کسی احمدی کو بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں، بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم مبعوث کرنا تھا، اور وہ احمدی تم میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا یہ قرعہ، یہ لاٹری خاکسار کے نام پر نکل آئی ہے۔ میں تو اس کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور اکثر میں اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی نسل قیامت تک بھی ہم سب شکر کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کا اس فضل اور رحمت کے لیے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم اپنی سی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اے میرے حضرت بانی جماعت اسلام کی روحانی اولاد، تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد پیدا کیا تھا، لیکن اس معمودی نظام میں تمہاری جانوں، مالوں اور عزتوں پر قبضہ کر کے تمہیں غلام اور اسیر بنا لیا گیا ہے۔ اس شیطانی نظام میں تمہارے لیے غلامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میں تمہاری آزادی اور رہائی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور تمہاری رستگاری کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ کچھ سوچو اور کچھ غور کرو۔ اپنے خلیفہ صاحب سے کہو کہ تم نے کسی احمدی کے خط میں اسے جواباً لکھا تھا کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر وہ نعوذ باللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو وہ جھوٹا 14 سال سے میدان میں کھڑے ہو کر اس عزم اور وعدہ کے ساتھ تمہیں گفتگو کے لیے میدان میں بلا رہا ہے کہ اگر تم اپنے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو سچا مسلم ثابت کر دو گے، تو میں یعنی عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر نظر ثانی کر لے گا۔ یا دوسرے لفظوں میں، جب اس کا یعنی عبدالغفار جمبا کا نعوذ باللہ جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، تو اس بیچارے کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور اس طرح اگر وہ یعنی عبدالغفار جمبا تمہاری نظر میں نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا ہے، تو اس بیچارے غریب کو بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت مل جائے گی۔ اے احمدی بھائیوں، آپ سب مرزا مسعود احمد سے پوچھیں کہ آپ عبدالغفار جمبا کو اس کے دعوے میں نعوذ باللہ جھوٹا تو کہتے ہو، لیکن اس کے بلانے کے باوجود آپ یعنی مرزا مسعود احمد میدان میں نکل کر اس کا جھوٹ اس پر کھولنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ آپ اس سے پوچھیں اور آپ اس سے کہیں کہ اے ہمارے آقا حضرت مرزا مسعود احمد صاحب، تمہیں آخر کیا ڈر ہے؟ ایک بندے کو تم جھوٹا تو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے میرا جھوٹ بتاؤ، لیکن تم اس کا جھوٹ بتانے کے لیے نکل کر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم آپ کو آخر کیا ڈر ہے؟ کیا آپ کو خطرہ ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شرح آفاق کتاب ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116 اور 17 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھوں سے نہ دیوے۔ نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دیوے، بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیر آدمی کی بات مان لیوے، اور انا خیر منہ کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد و ہدایت حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی مرز خطر میں ہی نظر آتا ہے۔ اے احمدی بھائیو، میں تمہیں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ایمان کے خطرہ میں پڑنے کا یا ایمان کے چلے جانے کا فکر تو اس انسان کو ہوگا جس کے پاس کوئی ایمان ہوگا، لیکن جو ایمان سے ویسے ہی فارغ ہو کر بیٹھ جائیں یا بیٹھ گئے ہوں
یا فارغ کر دیے گئے ہوں، انہیں ایمان کے چلے جانے کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ ان پر حضور اسلام کی اس تعلیم کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اثر تو اس پر ہوگا جس کے پاس ایمان کی کوئی دولت ہوگی۔ مرزا مسرور احمد صاحب، اگر تم یقین رکھتے ہو کہ خاکسار اپنے دعویٰ میں نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو آؤ میرا جھوٹ مجھ پر ظاہر کرو، اور اگر میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو میں اپنے دعویٰ یا اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لوں گا۔ لیکن تم میرے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی دروغ گوئی تو کرتے رہو گے، لیکن مجھے میرا جھوٹ نہیں بتاؤ گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اور تمہاری جماعت میرے آگے مر چکی ہے۔ یہ خدا کا کام ہے، اس نے ماری ہے۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے مجھ ایسی امی انسان کے آگے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ عام جو لوگ سادہ احمدی ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے جماعت احمدیہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ تماشا، یہ حقیقت ہے کہ خدا نے تم سب کو اس عاجز کو معمور مقرر فرما کے اور اپنی جناب سے علم دے کر تم سب کو اس عاجز کے آگے ہلاک کر دیا ہے۔ تم مرے ہوئے لوگ۔ مرزا مسرور کبھی بھی میدان میں نکل کر نہیں آئے گا یہ بتانے کے لیے مجھے کہ تم کس طرح جھوٹے ہو، کیونکہ میں جھوٹا ہے ہی نہیں، میں صادق ہوں۔ جھوٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، جھوٹے یہ نام نہاد خلفاء ہیں جنہوں نے خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر لوگوں کو، مذہب کے نام پر لوگوں کو یرغمال کیا ہوا، تمہیں اسیر بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام نے بطور شکر خدا بندی 1 صدی قبل فرمایا تھا، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے ان سے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے۔ اب تو تقریباً 24 سال ہونے والے ہیں اس واقعہ کو، اس معجزہ کو، کہ تم میرے آگے مر چکے ہو، ہار چکے ہو۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی۔ اے میرے مخالفو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں آج، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخزى الاعادی۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ
रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।